پابندیاں ختم، یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال، 4.5 سال بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز 323 مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے پیرس روانہ ہو گئی۔ قومی ایئر لائن پورے یورپ میں آپریٹ کرے گی، سبز ہلالی پرچم یورپ کی فضاؤں میں لہرائے گا۔ وزیر دفاع اور ہوابازی خواجہ آصف کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر تقریب سے خطاب، کہا پی آئی اے جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی، جلد نجکاری بھی ہوگی۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے بجلی سستی ہونے کی خوشخبری دے دی، کہا آئندہ ماہ میں بجلی 10 روپے فی یونٹ سستی ہوگی۔ گوہر اعجاز نے کہا امید ہے 30 روز میں آئی پی پی سے معاملات طے ہو جائیں گے، اس معاملے پر ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ لبنانی آرمی چیف صدر منتخب ہو گئے، جنرل جوزف اون کو صدارتی محل پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لبنانی پارلیمنٹ کے 128 ارکان میں سے 99 نے جنرل جوزف کے حق میں ووٹ دیا۔ اکتوبر 2022 کے بعد سے لبنان میں صدر کا عہدہ خالی تھا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم، لاہور میں دھند سے ہر منظر دھندلا گیا، موٹر وے M2، M3 اور M11 بدستور بند، M4 کو کھول دیا گیا۔ لاہور میں ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ ملک میں سردی کی شدید لہر، شمالی علاقہ جات میں موسم شدید سرد، استور میں پارہ -12 تک گر گیا، گوبس کالام سکردو میں درجہ حرارت -9 ریکارڈ، کوئٹہ میں -4، اسلام آباد میں 1، پشاور میں 2 اور لاہور میں 5 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔ آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنا دی جاتی ہے؟ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے، پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جس افسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ملٹری کورٹس میں کیسے ٹرائل ہوتا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، سب بتائیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں بیان کروں گا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان کا امدادی سامان پارا چنار پہنچنے پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی، صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا، صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ کراچی میں شہید ملت روڈ پر کار کی موٹر سائیکل سوار 3 افراد کو ٹکر، پیچھے سے آتا ہوا واٹر ٹینکر تینوں افراد پر چڑھ گیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ اسمبلی کا رواں سال کا مختصر ترین اجلاس محض 2 منٹ جاری رہا، صرف 4 ارکان اسمبلی موجود تھے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سنجدگی میں گیس بھرنے سے کوئلے کی کان بیٹھ گئی، 12 کان پھنس گئے، 14 گھنٹے بعد بھی ریسکیو نہ کیا جا سکا۔ ریسکیو آپریشن جاری، ملبہ ہٹا کر کان کا راستہ کھول دیا گیا۔ لاہور میں میٹرو بس ٹریک پر لوڈر ٹرک کو حادثہ، دھند کے باعث لوڈر ٹرک رکشے کو بچاتے بچاتے فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا، رکشہ اور لوڈر کا ڈرائیور زخمی۔ میٹرو سروس کچھ دیر کے لیے بند کرنے کے بعد بحال۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے شہداء کے لواحقین کو گھروں کی فراہمی۔ لاہور ڈولفن اسکواڈ کے شہید کانسٹیبل عدنان کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 کا گھر دے دیا۔ شہید کے اہل خانہ کو پسند کے مطابق نجی ہاؤسنگ اسکیم میں گھر خرید کر دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق محمد عدنان گزشتہ سال ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہوا۔
اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری، مزید 70 فلسطینی شہید، 104 شدید زخمی۔ اسرائیل نئے سال میں اب تک 490 فلسطینیوں کو شہید کر چکا۔ غزہ میں اربکان پناہ گزین سکول پر حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلح میں ایک مکان پر حملے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہادتیں 46,000 سے تجاوز کر گئیں۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری ناقابل قبول قرار دے دی۔ کہا، غزہ کی صورتحال انتہائی سنگین اور شرمناک ہے۔ برفانی طوفان نے ریاست ٹیکساس، شمالی اور جنوبی کیرولائنا کا رخ کر لیا۔ متاثرہ ریاستوں میں سکول اور دفاتر بند، بجلی کی فراہمی معطل، سڑکوں پر پھسلن کے باعث حادثات میں اضافہ، فلائٹ آپریشن بھی مکمل بحال نہ ہو سکا۔ برطانیہ میں بھی ایک اور برفانی طوفان کی وارننگ۔ نیو یارک کی اپیل کورٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا روکنے سے انکار۔ سپریم کورٹ نے حکم امتناع ہی نہ دیا تو مینہٹن کی عدالت فیصلہ سنائے گی۔ اداکارہ کو رقم کی ادائیگی چھپانے کے مقدمے میں ٹرمپ پر فرد جرم عائد ہے۔ پی سی بی کا پاکستان اسٹرائیک فورس کیمپ 13 جنوری سے لگانے کا فیصلہ۔ اسٹرائیک فورس کے کھلاڑی 12 جنوری کو رپورٹ کریں گے۔ 25 کھلاڑیوں کا 90 روزہ کیمپ لگے گا۔ پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ سے وطن پاکستان واپس پہنچ گئی۔ بابر اعظم، سلمان آغا، عامر جمال، ہیڈ کوچ عاقب جاوید اور دیگر آفیشلز بھی لاہور پہنچے۔ نسیم شاہ دبئی میں رک گئے۔ ایئرپورٹ پر شائقین کرکٹ کی کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں۔ رونالڈو کا گول شاندار، میچ النصر کے نام۔ سعودی لیگ میں حریف کلب الاخدود کو 3-1 سے شکست، نئے سال کا پہلا گول۔ فیس بک نے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان، بھارت، امریکہ سمیت دنیا بھر میں فیس بک کے ایکٹیو یوزرز کی تعداد 3 ارب سے زائد۔ مہنگائی کم رہے گی، شرح سود میں مزید کمی ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے خوشخبری سنا دی۔ کہا، رواں سال مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% رہے گا۔ پالیسی ریٹ میں دیگر مسائل ہو چکے، اب امپورٹس پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ 2.5 سال میں غیر ملکی قرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ علی امین گنڈا پور سے درست احتجاج کا طریقہ اپنا ہی لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، 10 ماہ میں پہلی بار احتجاج کا درست انداز اپنانا قابل تحسین ہے۔ کاش 9 مئی اور 26 نومبر کو بھی ایسے ہی احتجاج کیا جاتا۔ مہذب معاشروں میں پرامن احتجاج ہوتے ہیں، زندگی مفلوج نہیں ہوتی۔ کراچی میں سبسڈی پر ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں۔ ریڈ لائن BRT میں تاخیر حکومت کی وجہ سے نہیں، تاخیری یوٹیلیٹیز کی منتقلی کی وجہ سے ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا، کوشش ہے شارع فیصل پر ڈبل ڈیکر بسیں چلا سکیں۔ IMF پروگرام میں رہ کر مزید انڈسٹریل زون نہیں بنا سکتے۔ ہر مدرسہ اپنے کھاتوں کا آڈٹ کرانے کا پابند ہوگا۔ غیر رجسٹرڈ مدارس 6 ماہ میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ JUI نے صوبوں میں مدارس کی رجسٹریشن کے لیے مسودہ تیار کر لیا۔ وفاق سے رجسٹرڈ مدارس کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں، 1 سے زائد کیمپس والے مدارس کی ایک ہی رجسٹریشن ہوگی۔ کوئی مدرسہ فرقہ واریت یا مذہبی منافرت نہیں پھیلائے گا۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر بن گیا۔ FBI کی مجموعی ٹیکس وصولی میں کراچی کا حصہ 46%۔ شہر قائد نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں 4,253 ارب روپے اکٹھے کیے۔ مالی سال 2024 میں مجموعی ٹیکس وصولی 9,299 ارب روپے تھی۔ کراچی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی میں سر فہرست، مجموعی کسٹم ڈیوٹی کی وصولی میں 77% رہا۔ اور فوج کے خفیہ ایجنٹ کا انسانی اسمگلرز کے خلاف آپریشن۔ ہالی ووڈ کی ایکشن فلم A Working Man کا ٹریلر جاری۔ فلم 28 مارچ کو ریلیز کی جائے گی۔ اور PCB 2024 کے ہال آف فیم کا اعلان۔ سابق کپتان مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق شامل۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے، کرکٹر ہمارے سفیر ہیں، بورڈ انہیں اعزاز دینے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ امید ہے نوجوان کرکٹرز ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔